حجاب سے میری پہلی ملاقات یتیم خانے میں ہوئی تھی۔ تب سے ہماری دوستی تھی اور آج ہماری دوستی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ حجاب میری ہم عمر تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری اس کے علاوہ کوئی اور دوست نہ بن سکی تھی۔ ہمیں لگتا کہ اگر ہم دونوں جدا ہو گئیں تو مر جائیں گے۔ اکثر میں حجاب سے کہتی کہ حجاب، آخر ہم دونوں نے شادی بھی تو کرنی ہے۔ آج ہم دونوں ساتھ ہیں، لیکن شادی کے بعد تو ہمیں اپنے اپنے سسرال جانا ہوگا، پھر ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ میری بات سن کر حجاب پریشان ہو جاتی، جیسے آج ایک مرتبہ پھر میرے کہنے پر ہو چکی تھی۔ پھر بہت سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں ایک ہی شخص سے شادی کر لیں؟ میں تو اس کی بات پر اچھلی تھی، مگر وہ بولی ہم شادی کے بعد بھی ساری زندگی ساتھ رہ سکیں گے، یہ بھی تو سوچو۔ اس نے مذاق میں یہ بات کہی، لیکن میرے دل میں لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر واقعی ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، ہم دونوں ساری زندگی کے لیے ایک ساتھ رہ سکیں گے۔ کچھ دن بعد حجاب کی ملاقات ایک لڑکے سے ہو گئی۔ دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی اور بات محبت تک جا پہنچی۔ حجاب نے مجھے بتایا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن تھوڑی پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے حجاب سے کہا کہ کیا وہ لڑکا واقعی تمہارے ساتھ مخلص ہے؟ ان دونوں کی محبت پروان چڑھتی چلی گئی۔ حجاب ہر وقت موبائل میں لگی رہتی اور ساری رات اس لڑکے سے باتیں کرتی تھی۔ میں اسے کہتی کہ سو جاؤ، صبح ہونے والی ہے، لیکن وہ سوتی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس سے اس لڑکے سے شدید محبت ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے سے ہی شادی کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ وہی بات کہ حجاب کے ماں باپ کون تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ حجاب کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ کیا ہم یتیم بچیاں اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی ہم سے شادی کرے؟ کیا گھر بسانا صرف انہی کا حق ہوتا ہے جن کے والدین حیات ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے والدین نہیں ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو قدرت کا قانون ہے۔ یہ بات سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ یہی باتیں میں سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ حجاب نے اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ہی شخص سے شادی کریں گے، لیکن یہ حقیقت میں ممکن نہیں تھا۔ مجھے افسانوی باتیں لگ رہی تھیں اور حجاب بھی ایسا نہیں چاہے گی۔ اس نے شاید مذاق میں یہ بات کہی تھی، لیکن اسے نبھانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے اس لڑکے سے محبت تھی اور وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کی محبت میں کوئی اور شریک ہو، یہاں تک کہ بچپن کی سہیلی بھی دشمن لگتی ہے اگر بات محبت کی آ جائے تو۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے لگتا تھا جیسے فیاض حجاب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ حجاب ہی تھی جو رشتوں کی محبت کو ترسی تھی۔ یوں ایک مخالف جنس کے میٹھے بول سن کر وہ اس کی دیوانی ہو گئی۔ بس چھٹی حس تھی جو یہ اشارے دے رہی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے والدین راضی نہیں ہیں، کیونکہ ایک طرف تو کہتا میرے ماں باپ میرے لیے چاند تارے بھی توڑ کر لا سکتے ہیں، مگر وہی حجاب کی بات آتی تو ان کا دل اتنا تنگ کیسے ہو جاتا۔ میں نے حجاب سے کہا کہ وہ صرف تمہارا استعمال کر رہا ہے، تمہارے ساتھ محض اپنی تفریح کے لیے وقت گزاری کر رہا ہے۔ حجاب نے مجھ سے کہا کہ تم نے بغیر دیکھے اور بغیر جانے ہی فیاض کے متعلق اتنی بڑی رائے قائم کر لی ہے۔ اگر تم اسے دیکھ لو، اسے ایک بار ملو تو تمہاری رائے اس کے متعلق بدل جائے گی۔ میں اس لڑکے سے ملاقات کے لیے راضی ہو گئی۔ جب میں اسے ملی تو واقعی میری رائے بدل گئی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھا اور سچا لڑکا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ میری سہیلی سے سچی محبت کرتا ہے۔
اور اسے حقیقت میں شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن گھر والوں کے آگے مجبور ہے۔ پھر کچھ دن بعد اس کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے اس نے ایک الگ رہائش کا بندوبست کر لیا ہے اور وہاں پر میری سہیلی کو شادی کے بعد رکھے گا۔ یہ سن کر حجاب بہت خوش ہو گئی۔ مجھے بھی تسلی ہوئی کہ میری سہیلی کو اس کے دل کی خوشی مل رہی ہے۔ یوں فیاض اور حجاب نے سادگی سے نکاح کر لیا تھا۔ فیاض آن لائن فری لانسنگ کے ذریعے اچھا خاصا کما رہا تھا، اس لیے وہ الگ گھر چلا سکتا تھا۔ حجاب کو اس کے حجرہ عروسیہ میں چھوڑ کر میں واپس یتیم خانے آ چکی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے لے کر یہ پہلی بار تھا جو میں آج اکیلی سو رہی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اچانک ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا حجاب کی کال آ رہی ہے تو میں حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئی کہ وہ اس وقت مجھے کیوں کال کر رہی ہے۔ اس وقت تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار لمحات گزار رہی ہوگی، تو اسے مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ دھوکا ہوا اس کے ساتھ؟ ایک پل ہی میں میرے ذہن میں بہت سارے منفی خیالات اور سوالات نے جنم لے لیا تھا۔ میں مثبت بھی سوچ سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں منفی سوچ رہی تھی۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے موبائل اٹھایا اور کال اٹینڈ کی۔ آگے سے حجاب نے بولا کہ اسے میری یاد آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ سچ کہتے ہیں، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ ادھر میں اس کے بغیر بے چین تھی اور ادھر وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے بعد بھی مجھے یاد کر رہی تھی۔ حالانکہ آج اس کا پسندیدہ ہمسفر اس کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ پھر اس نے کہا کہ فیاض آ گئے ہیں۔ میں نے فون کاٹ دیا، لیکن خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو میں اس کے لیے ناشتہ لے کر رکشے میں روانہ ہو گئی۔ اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو اس نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، یہ رونے کا نہیں، خوش ہونے کا وقت ہے۔ دیکھو، میں تم دونوں کے لیے ناشتہ لائی ہوں۔ فیاض اور حجاب دونوں بیٹھ گئے اور میں نے ان دونوں کے لیے ناشتہ لگایا۔ ہم تینوں نے بہت ہی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی میں ایک دم سے خوشیاں آ گئی ہیں۔ میں واپس آنے لگی تو حجاب نے مجھے روک لیا۔ پھر میں نے سارا دن اس کے گھر میں گزارا تھا۔ وہ یہی کہتی کہ آج رات یہیں رہ لو، مگر میں نے کہا کہ میں میاں بیوی کے بیچ میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی۔ کچھ ہی دنوں بعد حجاب مجھ سے دو ٹوک ہو کر کہنے لگی کہ میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے، میرا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر۔ میں نے کہا، اپنے شوہر میں دل لگاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری اتنی عادت ہو گئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہی رہ لوں، یتیم خانہ چھوڑ کر۔ تو میں نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ تمہارے شوہر کا گھر ہے اور تمہارا گھر ہے، وہاں میرا رہنا عجیب بات ہو جائے گی۔ پھر اچانک سے اس نے ایک ایسی بات بولی کہ میں پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ہی شخص سے شادی کریں گی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اس فیصلے پر عمل کریں اور تم فیاض سے شادی کر لو؟ اس طرح ہم دونوں ساتھ رہیں گی۔ اس وقت تو میں نے حجاب کو ڈانٹ دیا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم دونوں نے ایسا سوچا تھا، لیکن میں اس کے حق پر بالکل بھی ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اسے فیاض سے محبت تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں خوش تھے۔ میں اس کی خوشیوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ کافی دن تک میں بے چین رہی، لیکن حجاب نے تو جیسے ضد ہی پکڑ لی تھی اس بات کی۔ اب وہ روزانہ میرے پاس آتی اور مجھ سے کہتی تھی کہ میں فیاض سے شادی کر لوں تاکہ ہم دونوں ساتھ رہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے فیاض سے بھی اس معاملے میں بات کی ہے اور وہ راضی ہے۔
یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ ہم نے مذاق میں ایک بات کی تھی، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی ہو۔ حجاب کہنے لگی کہ میں نے اس وقت بھی سنجیدہ ہو کر یہ بات کہی تھی، اور میں پہلے دن سے اپنی بات پر قائم تھی۔ میں نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں تمہاری شادی بھی اس سے کرواؤں گی اور ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ اس کی بات سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے لیے واقعی بہت مشکل ہو رہا تھا حجاب کے بغیر رہنا، لیکن اس کے شوہر سے شادی کرنا اتنا مناسب بات تھی، اور مجھے حیرت اس کے شوہر پر ہو رہی تھی کہ وہ مان کیسے گیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور حجاب سے بات چیت بند کر دی۔ کافی دن میں نے اس سے بات نہیں کی، اس کی کال اٹینڈ نہیں کی، اس کے پاس نہیں گئی۔ تو ایک رات اچانک ہی میرے نمبر پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے اٹھایا تو آگے سے فیاض بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حجاب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، تم جلدی سے آ جاؤ۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً اس کے گھر کی طرف چل دی۔ دیکھا تو حجاب نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ میں پریشان ہو گئی تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ اگر تم نے فیاض سے شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر تو میں پریشان ہو گئی۔ اس کی حالت واقعی خراب تھی۔ میں اور فیاض اسے ہسپتال لے گئے۔ اس کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ فیاض نے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے اسے بات چیت بند کی ہے تب سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ فیاض نے کہا کہ حجاب تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ پہلے میں اس بات کو مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ واقعی وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ اس کی یہی حالت دیکھ کر میں نے تم سے شادی کی حامی بھر لی تھی، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ میں نے کبھی تمہارے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، لیکن اپنی بیوی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ میری کوئی بری نیت نہیں ہے اس بات کے پیچھے، لیکن آج تم نے خود دیکھ لیا کہ حجاب کی کیا حالت ہے۔ اس کے بعد وہی ہوا جو حجاب نے کہا۔ میرا اور فیاض کا نکاح ہو گیا۔ ہم دونوں نے حجاب کے دباؤ میں آ کر شادی کر لی تھی، اور پھر میں بھی فیاض کے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا لیکن پیارا سا گھر تھا، اور پہلی بار میں اپنے گھر کے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں۔ یہ سچ تھا کہ فیاض بہت ہی اچھا انسان تھا، اور دل ہی دل میں مجھے اب خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں پر مجھے حجاب خود بٹھا کر گئی تھی، اور میں ساری رات انتظار کرتی رہی، لیکن فیاض نہیں آیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ضرور آئے گا، مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد حجاب میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی، اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، لیکن خوشی کے مارے حجاب کی تو نیند ہی اڑ گئی تھی۔ پھر روزانہ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ روزانہ رات کو دیر تک حجاب میرے کمرے میں بیٹھی رہتی، مجھ سے باتیں کرتی، اور پھر جب ہم دونوں کو شدید قسم کی نیند آتی تو وہ سونے کے لیے چلی جاتی۔ وہ مجھے اس گھر میں لا کر بہت خوش تھی، لیکن مجھے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میری تو شادی ہوئی تھی، لیکن تب سے لے کر میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پہلے میں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اب لاشعوری طور پر مجھے اپنے شوہر کا انتظار ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید فیاض خود ہی میرے پاس نہیں آنا چاہتا، اس لیے روزانہ حجاب کو بھیج دیتا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر نہ جانے کیوں دکھ ہوا تھا، اور مجھے اپنے جذبات پر حیرت ہو رہی تھی
کیا میں فیاض کے لیے جذبات رکھنے لگی تھی اپنے دل میں؟ ایک روز فیاض میرے پاس آیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میں تمہیں تمہارا وہ مقام نہیں دے پا رہا جو تمہارا حق ہے، لیکن میں انصاف کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ابھی وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا کہ حجاب نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھ سے کہا کہ میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ ہم دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فیاض کو نیند آ گئی اور وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ حجاب نے میرا نکاح خود فیاض سے کروایا تھا اور اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ میرا بھی فیاض پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ اس کا ہے۔ یا تو اسے ان باتوں کا ہوش نہیں تھا یا پھر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں حجاب کے لیے غلط خیالات آنے شروع ہو گئے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سہیلی سے بدظن ہوتی جا رہی تھی اور میرا رویہ اس کے ساتھ اب بدل چکا تھا۔ حجاب ہر وقت ہم دونوں کے بیچ میں رہتی تھی اور ہمیں خلوت میں نہیں چھوڑتی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم دونوں کو خلوت میسر ہوتی تھی۔ میں نے اپنا دل گھر اور گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ حجاب نے میرا رویہ محسوس کیا تو اس نے بھی مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی۔ پھر ایک روز پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں تو یہ بات سن کر حجاب پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کہنے لگی مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم میرے ہی شوہر پر قبضہ کر لو گی اور مجھ سے پہلے امید سے ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں اس گھر میں اپنے لیے لائی تھی نہ کہ فیاض کے لیے۔ میری پریگننسی کی خبر سن کر اس نے فیاض سے بھی جھگڑا کیا اور کہا کہ فیاض نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ دونوں کے بیچ جھگڑا بڑھا تو میں نے فیاض سے کہا کہ میں واپس چلی جاتی ہوں، میری سہیلی مجھے برداشت نہیں کر رہی۔ میں نے فیاض سے کہا کہ میرے بھی کچھ فطری تقاضے تھے، میری شادی ہوئی تھی، انسان زندگی میں ایک ہی مرتبہ شادی کرتا ہے اور اپنے شوہر سے وہ سب کچھ بیوی چاہتی ہے جو اس کا حق ہے۔ حجاب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، ہمارے بیچ ایک جائز رشتہ ہے۔ اس نے مجھے سہیلی کے طور پر اس گھر میں لانا چاہا تھا، لیکن میں تو آپ کی بیوی کے طور پر آئی ہوں۔ میں نے حجاب سے کہا کہ میں تو یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تم نے ہی ضد لگا لی تھی اور تمہاری خوشی کے لیے ہم دونوں نے شادی کی، لیکن تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا یہ رشتہ جائز ہے۔ تم تو خود مجھے لے کر آئی تھی، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے فیاض سے کہا کہ میں واپس یتیم خانے جا رہی ہوں، میرا طلاق نامہ بھیج دینا۔ میں یتیم خانے واپس آ گئی تو 10 دن بعد حجاب اور فیاض دونوں کو وہاں پر دیکھ کر حیران ہوئے۔ حجاب نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی۔ شاید اسے فیاض نے سمجھایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارے کچھ فطری تقاضے بھی ہیں جن کو ایک شوہر ہی پورا کر سکتا ہے۔ مجھے تو شوہر کی طرف سے تمام حقوق مل رہے تھے، لیکن میں تمہارا حق مار رہی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اگر تمہاری شادی فیاض سے نہ ہوتی تو یقیناً اس وقت تم اپنے گھر میں خوش ہوتے اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن میں نے تم سے یہ خوشی چھین لی۔ لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے اور میں تمہیں واپس لینے آئی ہوں۔ ہم ایک ساتھ رہیں گے، کبھی الگ نہیں ہوں گے، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ حجاب خود مجھے میرے گھر میں واپس لے کر آئے اور اس کے بعد ہم خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصے بعد میں نے بیٹے کو جنم دیا۔ اسے یہی سکھایا کہ حجاب تمہاری بڑی ماں ہے اور میں تمہاری مما ہوں۔ حجاب نے ماں بننے کی بہت کوشش کی، مگر شاید ماں بننا اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ شاید یہی ہمارے رشتوں کے لیے اور فیاض کے لیے بھی بہتر تھا۔ میری کوکھ سے جنم لینے والے بچوں کو ہی حجاب اپنی اولاد جیسا پیار کرنے لگی۔
میں سوچتی ہوں کہ حجاب جیسی لڑکیاں معاشرے میں بہت کم ہیں،